معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں۔ مشتاق زیارت آ جائیں، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں، تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں۔ 10 معراجیں، 10 معراجیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک اگر ایک مسافر سفر کرتا رہے معتدل رفتار کے ساتھ، اس کے بعد وہ پہنچے گا پہلے آسمان پر۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاتے چلی جائے، اس طریقے سے 10 معراجیں ہوئی ہیں۔ 7ویں آسمان کے بعد اب سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، تو سدرۃ المنتہا تک 500 سال کی مسافت ہے، اور سدرۃ المنتہا کا حجم یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے اوپر مقام صرف الاقلام کہ قلم لکھنے کی آوازیں، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اس سدرۃ المنتہا سے اوپر گیا ہوں تو میں نے تقدیر کے قلم لکھنے کی آوازیں سنی، کہ نوشتہ تقدیر کے اوپر جو قلم لکھتے ہیں، اور قلم لکھتے ہیں جب کاغذ پہ خاص سرسراہٹ آتی ہے، فرمایا میں نے وہ قلم لکھنے کی آواز سنی ہے۔ وہ مقام نوشتہ تقدیر تھا کہ لوح محفوظ میں سے ملائکہ احکام کو نوٹ کر کر کے لکھ رہے تھے، کب وہاں تک۔ اور اس کے بعد پھر اوپر گئے مقام احدیت تک، 500 سال کی مسافت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 10 معراجیں ہو رہی ہیں، اور 10 معراجوں میں 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنا طویل ترین فاصلہ ہے، کتنا طویل فاصلہ ہے، اور چند لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو عبور کرا دیا ہے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا کہا، ملاقات ہو گئی۔ تفصیلات میں جانے لگوں گا تو وقت نہیں ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پر گفتگو کرے تو بات کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات ہوئی، تو سوال یہ ہوا کہ پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات کیوں کروائی؟ کیونکہ آپ اس واقعے میں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے ملاقات نہیں کرائی، مخصوص صرف 7-8 نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ باقی یہ تو 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، سب سے ملاقات کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ بیت المقدس میں تو سب آئے ہیں، سب وہاں موجود تھے، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن جب آسمانوں پر گئے ہیں تو ملاقات کے لیے صرف مخصوص کا ذکر کیوں کیا، باقی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں جن نبیوں کے خاص حالات نبی کے آنے والے حالات کے ساتھ مناسبت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے صرف انہی نبیوں کو ظاہر فرمایا۔ آدم سے ملاقات کیوں ملاقات کروائی؟ اس لیے ملاقات کروائی، ایک تو یہ کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور انسانوں کے باپ ہیں، اور انسانیت کی اصل ہیں، اس لیے سب سے پہلے اصل سے ملاقات کروائی کہ یہ وہ آپ کی اصل ہے۔ آدم سے ملاقات ہوئی، اور دوسرا اشارہ یہ مقصود تھا کہ آدم کے ساتھ جنت میں دشمنی کی تھی کسی نے، اس کی دشمنی اور عداوت کی اور سازش کی وجہ سے اب وہ آسمانوں سے زمین پر گرے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے آنے والے حالات میں بھی مکہ کے اندر بھی ایسے سازشی دشمن پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر آپ کو مدینہ جانا پڑے گا۔ تو گویا کہ ہجرت کا جو ایک اشارہ دے دیا، جیسے ان کو آسمان سے زمین پہ ہجرت کرنی پڑی تھی دشمن کی شیطان کی وجہ سے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر دشمن کے شیطان کے جو کارندے ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کرنی پڑے گی۔ لہذا وہی ہوا کہ آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اور ان دشمن جو کون تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سب شیطان کے جو پیروکار بنے تھے، ان کی وجہ سے آپ کو بھی اپنا وطن معروف چھوڑنا پڑا۔ یہ اشارہ مقصود تھا۔
دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں یحییٰ علیہ السلام بھی موجود جو ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں کروائی؟ اس میں اشارہ یہ تھا کہ یہ وہ عیسیٰ ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت میں تشریف لا کر اور دین محمد کے پرچم کو بلند کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے پرچم کو اونچا کر دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور اسلام کا پرچم بلند کر دیں گے۔ اور وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وبذل ذلیل۔ ایک وہ وقت آئے گا روئے زمین میں کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بھلے خوشی سے کوئی قبول کرے یا مجبوری سے قبول کرے، لیکن اسلام کے کلمے کو ساری انسانی قبول کر لے گی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دور ہوگا۔ تو چونکہ ان کے ذریعے سے دین محمدی کی نصرت ہونی تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے موقع دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نصرت کروں، جو کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، اے نبیوں تم سارے یہ عہد کرو کہ جب وہ محمد آ جائے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب ضرور بضرور اس محمد پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے نبیوں سے پہلے سے عہد لیا کہ محمد آ جائے تو اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تم اس پر ایمان نہیں بھی لانا اور تم اس کی نصرت بھی کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے نبی دعا کرتے رہے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے، ہم ایمان تو محمد پر لے آئے ہیں لیکن محمد کا زمانہ مل جائے ہم اس کی نصرت اور مدد بھی کریں گے۔ کسی کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا قبول ہوئی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور آ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت اور مدد کریں گے، یہاں تک کہ دین محمدی پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی کہ یہ وہ تیرے بھائی عیسیٰ ہیں، یہ بھائی عیسیٰ ہے کہ جس کے ہاتھ پر دین محمد کی نصرت ہوگی۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی طرف سے مسائل اور مصائب پیش آئے تھے، اور یہود نے آپ پر جو ہے کیچڑ اچھالا تھا اور آپ کو تکلیف ایذائیں دی تھی، اشارہ یہ کر دیا اے محمد آپ کی بھی یہ حالت ہوگی کہ یہود کی طرف سے آپ کو تکلیف و ایذائیں پہنچے گی جیسے عیسیٰ کو پہنچی۔ جیسے عیسیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے اور عیسیٰ کا سر بلند ہوگا، بالکل اسی طرح محمد یہ یہود اپنی ایذاؤں سے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تیرا پرچم ہی بلند ہوگا۔ یہ مقصود تھا۔ اور تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیوں کروائی؟ اس لیے ملاقات کروائی کہ ایک تو یہ بتلانا مقصود تھا جیسے یوسف کے اپنے بھائیوں نے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو کنویں میں ڈالا اور در بدر کر دیا، ایسے ہی یہ مکہ کے تیرے قومی بھائی ہیں، تیری قوم برادری کے لوگ ہیں، یہی تیرے ساتھ دشمنی کریں گے یہاں تک کہ تو مکہ چھوڑ کر مدینے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور جیسے یوسف کو پھر سے ہم نے جو فتح دے دی تھی اور یوسف انہی بھائیوں کو آ کر معاف کر رہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اب تم پر کوئی ملامت یہ میں نے تم کو معاف کر دیا، تو فرمایا تجھ پر بھی وہ وقت آئے گا، وہ فتح مکہ ہو جائے گا، اور تو بھی مکے میں جب آئے گا تو بھی اپنے بھائیوں کو اسی طرح کہے گا۔ اور نبی نے یہی کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، انتم طلقاء والعتقاء، آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، اب میں تمہاری جو ایذائیں تم نے دی تھی ان ایذاؤں کا میں تمہیں کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور دوسرا اشارہ یہ مقصود تھا کیونکہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اے محمد آپ کی وجہ سے ہم تیری امت کو جب جنتوں میں داخل کریں گے تیرے ہر امتی کو یوسف جیسا حسن دے کر داخل کریں گے۔ یہ بشارت دی تھی کہ حسن یوسف تیرے ہر امتی کو دیں گے پھر جنت میں داخل ہوگا، اس لیے یوسف دکھایا تاکہ محمد کا دل خوش ہو جائے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا جتنا حسین یہ یوسف ہے میرا ایک ایک امتی ایسا حسین ہو کر جنت میں جائے گا، یہ سوچیں گے تو محمد خوش ہو جائیں گے۔ اسے یوسف دکھایا کہ محمد دیکھ اس یوسف کو، اس کا حسن دیکھ، ایسا حسن تیرے ہر امتی کو دیکھ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔
اور چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس سے ملاقات کیوں کروائی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ادریس یہ قلم کے موجد ہیں، لکھنے کا جو فن ہے دنیا میں حضرت ادریس سے شروع فرمایا، لکھنے کا، کتابت کا فن آپ سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ سے ملاقات اس لیے کروائی کہ اے محمد یہ ادریس ہیں، ان سے آپ ملیں، یہ لکھنے کا جو فن انہوں نے شروع کروایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ایک وقت آئے گا آپ سلاطین دنیا کو خط لکھیں گے، یہ قلم کے ساتھ خط لکھیں گے اور سلاط دنیا کو اس دعوت اسلام دیں گے، اور وہ لکھنا لکھانا جو ادریس کا معجزہ تھا وہ اس کے ذریعے سے آپ دنیا کے انسانوں کو دعوت اسلام دیں گے۔ اس ادریس سے ملاقات کی اور وہ ان کے بارے میں وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بہت اونچے مقام پر فائز کر دیا۔ تو ادریس سے ملا کر محمد کو یہ بشارت دے دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد تیرا ذکر بھی ہم نے اتنا بلند کر دیا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر کہے گا اس کے ساتھ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا، اور نمازی جب یہ نماز پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ تجھ پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجے گا۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اس کو اونچا کیا تو تجھے بھی اونچا کر دیں گے، اس لیے ادریس سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون سے ملاقات کیوں کروائی؟ ان سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا، یہ وہ ہارون ہیں کہ جس کی بات قوم نے مانی نہیں تھی اور گوشالہ کی بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس ارتداد کی سزا میں قتل کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے محمد تیرے نہ ماننے والے جو تجھ سے منہ پھیریں گے اور تجھے تکلیف پہنچائیں گے ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی، وہ بھی قتل کیے جائیں گے۔ لہذا وہی ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو ایذا و تکلیفیں دی تھی اور آپ کی بات کو مانا نہیں تھا، تو غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو قتل کروا دیا۔ ابو جہل قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، بڑے بڑے سورما قتل ہو گئے۔ تو گویا کہ ہارون کو ملوا کے اشارہ کر دیا جیسے وہاں ارتداد کرنے والے قتل ہوئے ایسے تجھے نہ ماننے والے بھی قتل ہوں گے۔ ہارون سر بلند رہا تھا، اے محمد پریشان نہ ہونا، تو بھی سر بلند رہے گا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اس لیے کروائی کہ یہ وہ موسیٰ ہیں کہ جو ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح ہوا، ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی بھی حالت یہ ہوگی کہ وہاں ملک شام کے بادشاہ کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی، تو غزوہ تبوک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی فتح دیں گے۔ لہذا غزوہ تبوک بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے جو جانشین یوشع کے ہاتھ پر پھر بعد میں پورا ملک شام فتح ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے اشارہ دے دیا محمد آپ کا جانشین عمر آئے گا ایک زمانے میں، اس عمر کے ہاتھ پر پورا ملک شام فتح ہو جائے گا۔ لہذا عمر کے ہاتھ پر پورا ملک شام فتح ہو گیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے جد امجد ہیں، سب سے پہلے آپ کی اصل سے ملاقات کرائی کہ آپ کی اصل آدم ہے، اور پھر ابراہیم سے ملاقات کرائی، آپ کی نسل ابراہیم ہے، نسل وہاں سے چل رہی ہے، اصل آدم سے ہے، تو اصل سے بھی ملوا دیا اور نسل کی جو بنیاد تھی اسے بھی ملوا دیا۔ ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ابراہیم جد امجد ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ مرحبا ہوا، خوش آمدید ہوا، استقبالیہ ہوا۔ اس کے بعد پوچھا یہ بچے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ مشرکین و کفار اور مومنین کے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں تربیت پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ مشرکین و کفار کے جو بچے معصوم مر جاتے ہیں وہ بھی جنتوں میں داخل ہوں گے، وہ جنتوں کے خادم ہوں گے، اور اس وقت وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، کیونکہ معصوم بچے تو معصوم ہیں، ان پر تو کوئی کفر نہیں ہے، لہذا ابراہیم کی آغوش میں ہیں جن کے امام للناس بنایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 7 منزلیں عبور کرنے کے بعد 8 سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو یہ 8ویں معراج تھی۔ 8ویں معراج کا مقصد کیا تھا؟ 8ویں معراج کا مقصد یہ تھا کہ 8ویں معراج کا سے اشارہ کر دیا تھا کس طرف؟ وہ اشارہ کر دیا فتح مکہ کی طرف۔ جس طرح یہ 8ویں معراج محمد تمہیں ہم کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے 8 ہجری آئے گا، اس 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہو جائے گا۔ لہذا 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔
پھر سدرۃ المنتہا سے مقام شریف الاقلام کی طرف گئے، یہ 9ویں معراج تھی۔ 9ویں معراج میں اشارہ کر دیا کہ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوگا، تیرا عیسائیوں کے ساتھ ٹاکرا ہوگا، وہ عیسائیت جو اس وقت کی سپر طاقت ہوگی اس کے ساتھ تیرا ٹاکرا ہوگا۔ جس طرح یہاں 9ویں معراج میں تجھے بلندی مل رہی ہے، اسی طریقے سے 9 ہجری میں ہونے والے غزوہ تبوک میں تجھے فتح حاصل ہوگی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے غزوے کو فتح کر گئے۔ اس کے بعد 10ویں معراج میں آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے اور مقام دنوب پر آپ پہنچ گئے اور مقام عادیت پر جا کر اللہ سے ملاقات کر لی۔ اس میں اشارہ کر دیا یہ 10ویں آپ کی معراج ہے۔ 10ویں معراج میں ابھی آپ سے اللہ کی عارضی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک وقت آئے گا 10 ہجری کو آپ وفات پا جائیں گے اور آپ واقعی اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ 10ویں معراج میں یہ اشارہ کر دیا کہ بس 10ویں معراج یہ ہے کہ 10 ہجری میں آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی ابھی جو عارضی ملاقات ہے اب مستقل ملاقات ہو جائے گی، آپ 10 ہجری میں اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ 10 معراجیں ہوئیں اور مقام عہدیت پر پہنچے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، پھر آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اس میں بھی ایک تفصیل، پھر وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے لوٹے ہیں۔ میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ نماز کا تحفہ لے کے جب واپس لوٹے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں کیا احکام ہے، بتا دیا۔ وہ خاموش رہے، امت کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کہا کہ کچھ احکام ملے، کہا کہ ہاں نمازیں ملی۔ کتنی؟ کہا کہ 50 نمازیں ملی۔ 50؟ اوہو، میری امت تو تیری امت سے زیادہ طاقتور قوی ہے، جب میری امت جو ہے وہ 2 نمازیں پوری نہیں کر سکی اور تیری امت 50 کیسے پوری کرے گی؟ تیری امت تو کمزور، جا واپس جا کے اللہ سے تخفیف کروا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 9 مرتبہ آپ واپس گئے ہیں، 9 × 45 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ ہر حاضری پہ 5 نماز معاف ہو رہی، ہر حاضری پہ 5 نمازیں معاف ہو رہی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر حاضری پہ 10 نمازیں اللہ نے معاف کی، 10 نمازیں معاف کی، اور آخری حاضری پہ 5 نمازیں معاف ہوئیں۔ تو آپ نے یہ 9 حاضریوں پہ 5 نمازیں معاف ہوتی آئیں، اور جب واپس ہے تو موسیٰ نے کہا کہ کتنی رہ گئیں؟ کہ جی 5 رہ گئی۔ کہا کہ نہیں، 5 بھی زیادہ ہے، 5 بھی زیادہ ہے، کیونکہ تیری امت یہ نہیں پڑھ پائے گی، 5 زیادہ ہے۔ آپ میں کتنے کہتے ہوں گے کہ آپ موسیٰ نے ٹھیک ہی کیا سی کہ 5 واقعی زیادہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ سوچو 50 تھی جو 5 ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ روزے بھی 6 مہینے کے تھے، وہ بھی تخفیف ہوتے ہوتے 1 مہینے کے ہوئے، روزے 6 مہینے کے۔ اور جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں 2.5% دیتے ہیں، وہ 40واں حصہ تھا۔ 40 یعنی 100 میں 40 روپے زکوٰۃ، 100 میں 40 روپے زکوٰۃ تھی، وہ زکوٰۃ بھی کم ہوتی گئی۔ اور یہود کے اندر آج بھی اتنی زکوٰۃ ہے، لیکن ہم میں کم کرتے کرتے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اس کے اندر بھی 10 مرتبہ سوچتے کہ یار بہت زکوٰۃ جا رہی ہے۔ تو 50 نمازیں 5 ہوئی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں ہر مرتبہ گیا ہوں 5 اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتے گئے، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاتا، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کو توفیق عطا فرما دے کہ میری امت 5 نمازوں کو آسانی سے پڑھ لیا کرے۔ یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، ہم جو فیصلہ کر دیتے ہیں وہ بدلتا نہیں۔ اے محمد، ہم نے 50 نمازیں کہی ہیں، اب نمازیں اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے ہم نے 5 تو کر دی ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے وہ 50 ہی ہیں۔ تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے۔ اللہ اکبر، آج 50 کا ثواب لکھا جاتا ہے، 50 کا۔ اور علماء فرماتے یہ 50 کا مطلب کیا تھا؟ 50 کا مطلب یہ تھا کہ ایک نماز 10 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ فجر کی نماز آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، ظہر کی نماز 10 مرتبہ پڑھنی پڑے گی، عصر کی نماز 10 مرتبہ پڑھے، اس طرح 50 تھی۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف کرتے کرتے سب کو ایک ایک کر دیا، سب ایک ایک کر دیا، فجر ظہر عصر مغرب ایک ایک کر کے باقی ساری جو 9 نمازیں معاف کر دیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ جس کو 5 زیادہ لگیں وہ یہ سوچے کہ 50 تھیں تو 5 ہوئی ہیں، تو اس کو بھی یہ 5 کم لگیں گی اور اس کو پڑھنے کی ہمت اور توفیق ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے آپ کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا؟ موسیٰ کو تو کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، موسیٰ نے مشورہ دیا۔
حالانکہ حق تو بنتا تھا ابراہیم یہ مشورہ دیتے، آپ کے جد امجد بھی ہیں اور آپ ان کی دعا بھی ہیں۔ ابراہیم نے مکہ میں مانگا تھا کہ ربنا وبس، وہ بعثت کر دیا ایسے نبی کی، تو اللہ کے نبی کو آپ نے مانگا تھا، اور آپ کی دعائیں، آپ دعائیں خلیل ہیں، تو آپ مشورہ دیتے۔ جبریل پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے آپ کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا؟ موسیٰ کا تو کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، موسیٰ نے مشورہ دیا، حالانکہ حق تو بنتا تھا ابراہیم یہ مشورہ دیتے، آپ کے جد امجد بھی ہیں اور آپ ان کی دعا بھی ہیں۔ ابراہیم نے مکہ میں مانگا تھا کہ ربنا وبس، وہ بعثت کر دیا ایسے نبی کی، تو اللہ کے نبی کو آپ نے مانگا تھا، اور آپ کی دعائیں، آپ دعائیں خلیل ہیں، تو آپ مشورہ دیتے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ خلیل اللہ تھے اور یہ کلیم اللہ ہیں۔ خلیل اللہ کو مقام نیاز حاصل ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے اس کو مقام نیاز حاصل ہوتا ہے۔ دوست کی بات پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے، میرا دوست جو کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، اور جو کلیم ہوتا ہے بولتا ہے وہ جھٹ سے بول پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ تو وہ خلیل تھے، خلیل کے پاس گزرے، خلیل کو مقام نیاز حاصل تھا، لہذا خلیل خاموش رہے۔ دوست نے جو طے کر دیا 50 طے کر دی، انہوں سر تسلیم کر دیا، جو دوست نے کیا وہ مجھے بھی قبول ہے۔ لیکن جب کلیم کے پاس سے گزرے، کلیم جو کلام سے تھا، وہ کلیم کو مقام ناز حاصل تھا، وہ مقام ناز حاصل ہے، وہ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لہذا وہ جھٹ سے بول پڑے کہ نہیں اللہ نے زیادہ دی ہیں، لہذا واپس جا کے کم کرا لو۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے بات کی، جس کو مقام ناز حاصل تھا انہیں سر تسلیم کر لیا، جس کو مقام نیاز حاصل تھا اسے سر تسلیم کر لیا، جس کو مقام ناز حاصل تھا اسے ناز کے ساتھ بتا دیا کہ جاؤ اور کم کرواؤ، لہذا اللہ نے اس ناز کا سہار بھی رکھا، یہاں تک کہ اس ناز کی بنیاد پر 45 معاف بھی کر دی۔ اس لیے وہ کلیم اللہ تھے، بول اٹھے، وہ خلیل اللہ تھے، دوست سے خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد واپسی کا سفر کی تفصیلات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا تحفہ جو نماز کا تحفہ جو ملا ہے، اللہ اکبر، اور اس کو الصلاۃ معراج المومنین فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا نبی اس جسم و جان کے ساتھ معراج کر کے آیا ہے اور اللہ کے قرب تک ہو کے آیا ہے، اور تم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، جب سجدے میں گرو گے تو تمہارا سر جو اللہ کے قدموں میں ہوگا، اور تمہیں روحانی طور پر اللہ معراج عطا فرما دیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نوروں سے یہ کہا پل بھر میں وہ آنے والے ہیں، جبریل نے حوروں سے یہ کہا پل بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے